ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے دوران سعودی عرب نے ایک مرتبہ پھر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، اسرائیل کو دھمکی دی ہے، امریکہ کو بھی وارننگ دی ہے اور اسرائیل کے اس بیانیہ کو سرے سے سعودی عرب نے ریجیکٹ کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے اور کہا اگر اسرائیل نے ایسا کیا تو اس کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو بہت بڑے خطرات سے نمٹنا پڑے گا، اس لیے اسرائیل اپنے اس منصوبہ کو ختم کر دے، قدم پیچھے ہٹا لے، ورنہ اس معاملے میں اسرائیل کو بخشا نہیں جائے گا۔ دراصل اسرائیل کے کئی ذمہ داروں نے، اسرائیل کے کئی وزیروں نے پچھلے دنوں ایک بیان جاری کیا، اپنا ایک منصوبہ بتایا کہ اسرائیل کو پرامن ملک بنانے کے لیے یا اسرائیل کے لوگوں کو سلامتی دینے کے لیے جو 70 سالوں میں ہمیں نہیں مل سکی ہے، اس کا واحد حل یہی ہے کہ غزہ پٹی سے تمام فلسطینیوں کو باہر نکال دیا جائے اور غزہ پٹی میں یہودیوں کو بسا دیا جائے، باہر سے دنیا بھر کے لوگوں کو، یہودیوں کو بلایا جائے اور دوبارہ غزہ پٹی میں ان کو بسایا جائے اور تمام فلسطینیوں کو، جن کی تعداد 23-24 لاکھ ہے، یہاں سے باہر نکال دیا جائے۔ تب اسرائیل محفوظ ہو جائے گا، مامون ہو جائے گا اور کسی طرح کے حملے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اسرائیل کے اس منصوبے کا اظہار اسرائیل کے وزیر اتمار بن گوئر نے کیا، بزلیل نے کیا۔ جیسے ہی یہ منصوبہ اسرائیل کی طرف سے سامنے آیا، دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے اس کی تنقید کی۔ سعودی عرب نے سب سے زیادہ سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کا یہ منصوبہ شرمناک ہے اور اسرائیل کو ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اگر اسرائیل نے غزہ پٹی کو فلسطینیوں سے خالی کرانے کی کوشش کی تو سعودی عرب پوری طرح اس کی مخالفت کرے گا اور ہر کوشش کرے گا۔ سعودی عرب نے عالمی طاقتوں سے، انٹرنیشنل کورٹ سے، اقوام متحدہ سے بھی اپیل کی کہ وہ اسرائیل کے اس منصوبہ پر لگام لگائے، اسرائیل کو ایسا نہ کرنے دے، کیونکہ اگر اسرائیل نے ایسا کیا تو سعودی عرب اس کو برداشت نہیں کرے گا اور ہر ممکن کوشش کرے گا کہ غزہ پٹی میں رہنے والے وہی رہیں، ان کو باہر کہیں بھی ڈھکیلا جائے گا تو یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سعودی عرب نے اقوام متحدہ سے اور عالمی طاقتوں سے یہ بھی کہا کہ اسرائیل لگاتار انٹرنیشنل آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، بے گناہوں کو مار رہا ہے، ہسپتالوں کو تباہ کر رہا ہے، مسجدوں، مدرسوں، اسکول اور کالجز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس پر لگام لگ جانا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عالمی طاقتیں اس کے سامنے ناکام ہو چکی ہے، بے بس ہو چکی ہے، یا پھر عالمی طاقتیں ہی ہیومن رائٹس کے نام پر ہیومن رائٹس کی سب سے زیادہ دھجیاں اڑاتی ہے، جو شرمناک ہے اور اسرائیل کو روکنا ضروری ہے۔ سعودی عرب کے بیان کا، اسٹیٹمنٹ کا جو پورا خلاصہ وہ یہ کہ سعودی عرب نے اس حوالے سے بہت سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ جس طرح شروع میں سعودی عرب نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور 7 اکتوبر کے واقعہ کے لیے سعودی عرب نے اسرائیل کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ سعودی عرب نے کھل کر حماس کا ساتھ دیا تھا اور کہا تھا حماس نے اگر 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کیا تو ان کے مشن کے لیے، ان کے ایجنڈا کے لیے پچھلے 70 سالوں سے غزہ پٹی پر اور فلسطینیوں پر جو اسرائیل کا حملہ جاری ہے، ان کو ان کے گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اس سے نجات پانے کے لیے، اپنے وطن کی آزادی کے لیے حماس نے، فلسطینیوں نے حملہ کیا ہے۔ اس لیے سعودی عرب اس حملہ کی مذمت نہیں کر سکتا ہے۔ امریکہ نے لگاتار کوشش کی، امریکہ نے اپنے فورن منسٹر کو بھیجا، اپنے ڈیفنس منسٹر کو بھیجا اور سعودی عرب سے اپیل کی، عرب کے کئی ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ حماس کے حملہ کی مذمت کرے، تنقید کرے، لیکن سعودی عرب نے ایسا نہیں کیا بلکہ ایک طرح سے حماس کا ساتھ دیا، لگاتار امداد بھیجی۔ غزہ پٹی میں دنیا کے جو ممالک اپنی امداد بھیج رہے ہیں ان میں سعودی عرب سب سے آگے ہے اور شاہ سلمان ریلیف سینٹر فور غزہ اسپیشلی بنایا گیا ہے، جہاں لگاتار امداد جمع کی جا رہی ہے، بھیجا جا رہا ہے۔ اور اب سعودی عرب نے غزہ کی آبادی کو جب خالی کرنے کا بیان سامنے آیا تو اس حوالے سے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب سے پوری دنیا کو امیدیں ہیں، مسلمانوں کو امیدیں ہیں، OIC کا جو ایک طرح سے کہہ لیجیے ہیڈ ہے وہ بھی سعودی عرب ہے، تو سعودی عرب کوئی پہل کرتا ہے، کوئی قدم آگے بڑھاتا ہے تو یقینی طور پر غزہ پٹی کی بہت زیادہ مدد ہوگی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو سعودی عرب سے اس طرح کے قدم اٹھانے کی اپیل ہے۔ یہ جو سعودی عرب کا اسٹیٹمنٹ ہے سخت ہے اور امید ہے کہ سعودی عرب آئندہ دنوں میں بھی اسی طرح غزہ پٹی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔